اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ أَمْحَلَ اللَّهُ الظَّالِمَ فَلَنْ يَغُوتَ أَخَذَهُ۔ ناظرین رحم قدر سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 77 تک ہم پہنچے ہیں۔ اس خطبے میں امیر کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے چند چیزوں کی جانب ہمیں متوجہ کی ہے۔ وہ سب سے پہلے یہ کہ اللہ کا مہلت دینا ظالموں کے لیے تباہ کن موقع فراہم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ دوسری بات کہ یہ مد مقابل قوم ماویہ کی مطیع ہونے کی بنا پر تم پر غالب آ جائے گی، اس لیے کہ تم لوگ برحق صورت میں بھی میری اطاعت نہیں کرتے۔ اس کے بعد رعایا اپنے حکمرانوں کے ظلم سے ڈرا کرتی تھی، مگر میں اپنی رعایا کے ظلم سے ڈرتا ہوں۔ اور اس کے بعد تم جہاد کے لیے آمادہ نہ ہوئے، تم نے اس سلسلے میں کسی کارآمد بات کو نہ مانا، خفیہ و اعلانیہ ہر نصیحت کو ٹھکرایا اور ہر کوشش کو رد کرتے ہو۔ اس کے بعد تم مولا نے جس چیز کی جانب اشارہ کیا، چھٹی نمبر ہے کہ تم موجود ہوتے ہوئے بھی غائب رہتے ہو، تم حلقہ بگوشی کے عالم میں بھی حکمران اور مالک ہو۔ ساتویں بات، تم حکمت و دانائی کی باتوں سے بھڑک اٹھتے ہو، نصیحت سے پراکندہ خاطر ہو جاتے ہو اور جہاد کی تاکید سننے سے پہلے ہی اولاد سبا کی طرح تدر بتر ہو جاتے ہو۔ اور وہ لوگ جن کے جسم حاضر ہیں اور عقلیں غائب ہیں، تم اللہ کی اطاعت کرنے والے امام کے مطیع نہیں، اور وہ قوم اللہ کے نافرمان امام کی مطیع ہے۔ اور 10ویں بات، ماویہ تم میں سے 10 آدمیوں کو لے کر بدلے میں ایک آدمی دے دے، تم کان والے بہرے ہو، اہل زبان گونگے ہو، آنکھوں والے اندھے ہو۔ اہل بیت علیہ السلام پیروی کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا تم میں کوئی نہیں ہے۔ آئیے خطبے کی جانب چلتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ اور اگر اللہ نے ظالم کو مہلت دے رکھی ہے تو اس مہلت کی بنا پر وہ مواخذہ سے نہیں رہ جاتا، بلکہ اللہ تو اس کے سفر حیات کے راستوں پر اور تھوک گزرنے والے گلے میں بھی ہڈی پھنس جانے کی راہ میں گھات لگائے ہوئے ہیں۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ قریشی قوم ضرور تم پر غالب آ کر رہے گی، اس لیے نہیں کہ وہ حق کے معاملے میں تم سے بڑھ کر ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے مالک ماویہ کی اطاعت کے لیے تیزی سے بڑھتے ہیں، حالانکہ وہ باطل میں اطاعت کراتا ہے اور تم میرے حق پر ہوتے ہوئے اطاعت میں سستی کرتے ہو۔ اور یقیناً امتوں پر تو ایسے دن گزرتے رہے جن میں وہ اپنی حکمرانی کو ظلم سے ڈرتے تھے، اور میں ایسے دن گزار رہا ہوں جس میں اپنی رعیت کے ظلم سے ڈرتا ہوں۔ میں نے تمہیں جہاد کے لیے نکلنے کا تقاضا کیا مگر تم نہ نکلے، اور تمہیں مفید باتیں سنائی مگر تم نے نہیں سنی، تمہیں رازداری سے بھی دعوت دی اور اعلانیہ بھی تقاضا کیا مگر تم نے قبول نہ کیا، جواب دے دیا، تمہیں طرح طرح نصیحت کی مگر تم نے قبول نہ کیا۔ کیا تم سامنے موجود ہوتے ہوئے بھی غائب رہتے ہو؟ کیا تم بندے ہوتے ہوئے بھی خداوند نعمت ہو؟ میں نے
تمہاری سارے سامنے حکمتوں کی تلاوت کی مگر تم ان سے نفرت کرتے ہو۔ میں نے تمہیں دل میں اتر جانے والے واعظ کیے مگر تم تفرقہ اندازیاں کرتے رہے، اور میں نے تمہیں باغیوں سے جہاد کرنے پر اکسایا مگر میری بات کے ختم ہونے سے پہلے ہی میں نے دیکھا کہ تم اولاد سبا کی طرح منتشر ہو کر اپنی اپنی محفلوں کی طرف پلٹ جاتے ہو اور وعظ و نصیحت کے خلاف دھوکہ کھا جاتے ہو۔ میں تمہیں صبح کو بالکل سیدھا کر دیتا ہوں، لیکن تم جب شام کو میرے پاس آتے ہو تو کمان کی طرح ٹیڑھے ہو کر پلٹتے ہو۔ سیدھا کرنے والا تھک کر عاجز ہو گیا ہے اور ٹیڑھا ہوتے ہوئے رہنے والا لا علاج ہو گیا ہے۔ اے وہ لوگ جن کے بدن تو حاضر ہے مگر جن کی عقلیں غائب ہیں، جن کی خواہشیں مختلف ہیں، جن پر حکومت کرنے والے الجھنوں میں مبتلا ہیں۔ تمہارا مالک اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور تم اپنے مالک کی نافرمانی کرتے ہو۔ اہل شام کا مالک اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اہل شام اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ مجھے یہ محبوب ہے کہ ماویہ تمہارے متعلق مجھ سے سناروں والا کاروبار کر کے مجھ سے اشرفی لے کر بدلے میں روپیہ دیتا رہے، چنانچہ تم میں کہ 10 آدمی لے کر مجھے 10 کے بدلے میں اپنے آدمیوں کا 1 دیتا رہے۔ اے کوفہ والو، میں تمہارے ہاتھوں 3 چیزوں اور 3 چیزوں سے پریشانی میں مبتلا چلا جا رہا ہوں، اور یہ کہ تم سنتے ہوئے بھی بہرے ہو، تم بولتے چالتے گونگے ہو، تم دیکھتے بھالتے اندھے ہو، اور 2 باتیں جو تم میں نہیں ہیں، جنگ کے موقع پر تم سچے جوان مرد نہیں ہو، مصیبت کے زمانے میں تم سچے قابل اعتماد بھائی نہیں ہو، تمہارے ہاتھوں کی طاقت مٹی میں مل جائے۔ وہ لوگوں جو ان اونٹوں کی مانند ہو کر رہ گئے ہو جن کا چرواہا غائب ہو جائے کہ جب انہیں ایک طرف سے گھیر کر جمع کیا جا رہا ہو تو دوسری طرف سے بکھر جاتے ہو۔ خدا کی قسم، میں تو تمہارا وہ نظارہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر کہیں میرے خیال کے مطابق مار دھاڑ اور تلواریں برسنا شروع ہو جائے اور حرب و ضرب کی گرمی بھڑک اٹھے تو یقیناً تم لوگ ابو طالب کے بیٹے کو نرگہ آدھا میں چھوڑ کر اسی طرح الگ ہو جاؤ جیسے عورت بچہ پیدا ہونے کے بعد اسے اپنے اندام نہانی سے الگ رکھتی ہے۔ اور میں تو اپنے پروردگار کی جانب سے بھی واضح حق پر ہوں اور اپنے نبی کی طریقہ کار پر بند ہوں، اور یقیناً میں نے گمراہوں کے درمیان سے وہ راہ راست گزار دی ہے جو بالکل سمجھ میں آنے والی ہے۔ تم اپنے نبی کے اہل بیت پر نظر رکھو، ان کی روشن روش کو لازم کر لو اور ان کے نقش قدم اور رویے کی پیروی کرو، وہ تمہیں ہدایت سے نہ نکلنے دیں گے اور نہ تمہیں گمراہی اور ہلاکت کی طرف پلٹنے دیں گے۔ چنانچہ اگر وہ کہیں ٹھہرے تو تم بھی ٹھہر جایا کرو، اور اگر وہ اٹھے تو تم بھی اٹھ کھڑے ہو، ان پر سبقت نہ کر ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے، اور نہ ان سے پیچھے رہ جاؤ ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ یقیناً میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کو دیکھا ہے، چنانچہ تم میں سے کسی کو بھی ان کے مشابہ نہیں دیکھتا ہوں۔ یعنی مولا فرماتے ہیں میں نے پیغمبر اسلام کے اصحاب کو دیکھا ہے، تم میں سے کسی ایک کو بھی مشابہ نہیں دیکھتا۔ یقیناً وہ اسی حالت میں صبح کرتے تھے کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور چہرے خاک آلود ہوتے تھے، اور رات اس طرح گزارتے تھے کہ سجدے پر سجدے اور قیام پر قیام جاری رکھتے تھے،
اور پیشانیاں اور گال زمین پر رکھ کر راحت و آرام حاصل کرتے تھے۔ قیامت میں محاسبہ کے لیے واپسی کے ذکر سے اس طرح بے چینی سے ٹھہرتے تھے جیسے انگاروں پر کھڑے ہو۔ لمبے لمبے اور مسلسل سجدے کرتے رہنے سے ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان کی جگہ بکری کے گھٹنوں کی طرح سخت ہو گئی تھی۔ جب بھی اللہ کا ذکر ہو جاتا تھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو کی چھڑی لگ جاتی تھی اور ان کی جیب و دامان و گریبان بھیگ جایا کرتے تھے۔ قیامت کے مواخذے سے ڈرتے ہوئے اور ثواب کی امیدیں باندھتے ہوئے وہ اس طرح کانپتے اور لرزتے تھے جیسے شدید آندھیوں میں درخت لرزا اور جھوما کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔